جزاک اللہ. آزاد اب تمام آزاد کو جشن ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام مبارک ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات جشن سے پہلے بس ایک ترتیب آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ عموماً جس طریقے سے جشن کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے بچوں کو پڑھایا جائے پھر اس کے بعد بزرگوں کا نمبر آئے گا، مگر اس سال کیونکہ مولانا نے یہ سال پورا یوتھ کے نام دیا ہے تو یوتھ کو بعد میں پڑھا جائے گا، پہلے بزرگوں سے یعنی کہ بڑوں سے جوانوں سے شروع کیا جائے گا. حضرات جشن شروع کرنے سے پہلے استاد قمر جلالی کے خطے سے آغاز کرتا ہوں کہ مختار ہے خدائی کے کل عرض و طول کا، مختار ہے خدائی کے کل عرض و طول کا، حیدر کا نور چشم ہے دل ہے بطول کا، حیدر کا نور چشم ہے دل ہے بطول کا، قائم رہے گا حشر تک آل نبی کا نور، یہ 11واں چراغ ہے خسر رسول کا، یہ 11واں چراغ ہے خسر رسول کا. اسی کے ساتھ میں رضا بھائی سے گزارش کرتا ہوں آئیں اور مدح امام میں اپنا نذرانِ عقیدت پیش کریں. ایک بلند ترین صلوات سے خیر مقدم کیجئے. آپ سب کو جشن امام حسن عسکری علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. ایک بار باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے سب مل کر. سجاؤ محفل کرو چراغاں، ہوا یہ نغمہ سنا رہی ہے، محب یہ جشن عسکری ہے، محب یہ جشن عسکری ہے کہ زندگی مسکرا رہی ہے. سجاؤ محفل کرو چراغاں، ہوا یہ نغمہ سنا رہی ہے شور صلی اللہ کا ہر سو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہے شور صلی اللہ کا ہر سو، فضاؤں میں ہے گلوں کی خوشبو، فلک پہ بھی جشن عسکری ہے، زمین پہ آواز آ رہی ہے. سجاؤ محفل مہک رہا ہے جو سارا سبزہ، چمن میں ہے ذکر عسکری کا، نقی کے دلبر کا ذکر سن کر، کلی کلی مسکرا رہی ہے. فلک کا بھی چاند ہے پشیمان، وہ نور ہے حسن عسکری کا، کہ چاندنی شرم سار ہو کر خود اپنا چہرہ چھپا رہی ہے، کہ چاندنی شرم سار ہو کر
خود اپنا چہرہ چھپا رہی ہے. نماز الفت ہے با جماعت پڑھو سلیقے سے 11 رکعت لبوں پہ ہو عسکری کی مدحت اذان کی آواز آ رہی ہے لبوں پہ ہو عسکری کی مدحت اذان کی آواز آ رہی ہے. حسین معصوم تیرواں ہے امام اپنا یہ 11واں ہے. اسی کی بز میں ثنا ہے آؤ کہ تم کو جنت بلا رہی ہے. اسی کی بز میں ثنا ہے آؤ کہ تم کو جنت بلا رہی ہے. جہان میں عسکری کو آئے ہوئے ہیں 1200 سال پورے. اسی مسرت کا جشن گھر گھر میں آج دنیا منا رہی ہے. اسی مسرت کا جشن گھر گھر میں آج دنیا منا رہی ہے. اسی حسن عسکری کا دلبر ہے آج قائم ہمارا رہبر. ادا کرے نیت اسی کو صدا یہ ہر دل سے آ رہی ہے. ادب سے بز میں ثنا میں آؤ مراد سب دل کی لے کے جاؤ کہ ذکر سننے کو عسکری کا سواری زہرا کی آ رہی ہے. کہ ذکر سننے کو عسکری کا سواری زہرا کی آ رہی ہے. رشید مجھ کو یقین ہے اس کا ملے گا اب عسکری کا صدقہ. طویل مدت سے ساری دنیا یہیں سے خیرات پا رہی ہے. طویل مدت رشید مجھ کو یقین ہے اس کا ملے گا اب عسکری کا صدقہ. طویل مدت سے ساری دنیا یہیں سے خیرات پا رہی ہے. محب یہ جشن عسکری ہے کہ زندگی مسکرا رہی ہے. سجاؤ محفل
کرو چراغاں، ہوا یہ نغمہ سنا رہی ہے. جزاک اللہ بھائی، بہت خوب ایز یوزول. آزاد دوسرے مدح خان کو دعوت کلام دینے سے پہلے میں پروفیسر انور حسن صاحب کے امام حسن عسکری اسلام کی شان میں جو قصیدہ کہا انہوں نے، اس کے چند شعر، پھر دوسرے مدح خان کو زحمت کہ جب عسکری کی شان شجاعت بیان ہو، جب عسکری کی شان شجاعت بیان ہو، خاموش کیسے شاعر اردو زبان ہو. عسکری کا جب عسکری کی شان شجاعت بیان ہو، خاموش کیسے شاعر اردو زبان ہو. جو چاہتے ہو گھر میں کوئی مہمان ہو، ایسا دیا جلاؤ کہ روشن مکان ہو. ایسا دیا جلاؤ کہ روشن مکان ہو. دیکھو عریضہ بھی ہے قناعت کا ایک سبق. دیکھو عریضہ بھی ہے قناعت کا ایک سبق. جتنی جگہ ہے اتنی ہی حاجت بیان ہو. دیکھو عریضہ بھی ہے قناعت کا ایک سبق. جتنی جگہ ہے اتنی ہی حاجت بیان ہو. ہم کیسے مان لیں کہ وہ پیدا نہیں ہوا جس کا ہمارا پیش نظر خاندان ہو. طے ہو گئی یہ بات بھی اس دن لبے فرات، ہو کس جگہ نماز کہاں پر اذان ہو. طے ہو گئی یہ بات بھی اس دن لبے فرات، ہو کس جگہ نماز کہاں پر اذان ہو. شاید رکا ہوا ہے اسی بات پر ظہور، وہ اپنا دے مکان کے جو لامکان ہو. شاید رکا ہوا ہے اسی بات پر ظہور، وہ اپنا دے مکان کہ جو لامکان ہو. جب بات ہو گئی 11ویں زینے سے علم کے، ممکن نہیں کہ سر پہ کوئی آسمان ہو. آنسو تمہارے نام بھی لیتے ہیں عسکری، وہ جانتے ہیں فاطمہ زہرا کی جان ہو. رکھا پسر کا نام محمد اسی لیے، تکمیل دین حق کی یہیں داستان ہو. اسی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں ابیر سے کہ اگر وہ تشریف رکھتے ہیں تو، ورنہ چلیے پھر گزارش ہے کہ علی زیدی سے آئیں اور ایک قصیدے سے ایک برائن سلامات ارشاد. السلام علیکم. آپ سب کو جشن امام حسن عسکری علیہ السلام مبارک ہو. آج کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی منقبت نہیں تھی تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور یہ منقبت میں بھی فاطمہ السلام علیہ کی شان میں پڑھنے جا رہا ہوں. معذرت حضرت ایک اعلان کرنا بھول گیا تھا جو ابھی اصغر بھائی نے یاد دلایا. جو 10 ایئرس کے کم ایج کے بچے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بیسمنٹ میں چلے جائیں، ان کے لیے خصوصی پروگرام انگلش میں رکھا گیا ہے. جو لیس دین 10 ایئرس. کاشف بھائی آپ نہ اٹھیں. مولا علی پجس کو بھروسہ نہیں ہوا، مولا علی پجس کو بھروسہ نہیں ہوا. وہ شخص پیدا ہو کے بھی پیدا نہیں ہوا، وہ شخص پیدا ہو کے بھی پیدا نہیں ہوا. میں تو ازل سے عشق علی کا مریض
مریض ہوں میں تو ازل سے عشق علی کا مریض ہوں اللہ کا کرم ہے یہ اچھا نہیں ہوا اللہ کا کرم ہے کہ اچھا نہیں ہوا. ایک نعرہ صلوات. اولاد فاطمہ کا وسیلہ اگر نہ ہو اولاد فاطمہ کا وسیلہ اگر نہ ہو ہم کیا پیغمبروں کی دعا میں اثر نہ ہو ہم کیا پیغمبروں کی دعا میں اثر نہ ہو یہ آسمان کبھی کا دبا لے زمین کو یہ آسمان کبھی کا دبا لے زمین کو گر اس زمین پہ فاطمہ زہرا کا گھر نہ ہو گر اس زمین پہ فاطمہ زہرا کا گھر نہ ہو ہے تذکرہ بطول کا دونوں جہان میں ہے تذکرہ بطول کا دونوں جہان میں یہ ذکر وہ نہیں جو ادھر ہو ادھر نہ ہو ہے تذکرہ بطول کا دونوں جہان میں یہ ذکر وہ نہیں جو ادھر ہو ادھر نہ ہو میں قبر میں بھی عشق عزا لے کے جاؤں گا میں قبر میں بھی عشق عزا لے کے جاؤں گا وہ کیا سفر ہے جس میں کوئی ہم سفر نہ ہو
کیا سفر ہے جس میں کوئی ہم سفر نہ ہو کر رہیں گے دشمن تطہیر بے نقاب، ہو کر رہیں گے دشمن تطہیر بے نقاب۔ یہ رات وہ نہیں ہے کہ جس کی سحر نہ ہو، یہ رات وہ نہیں ہے کہ جس کی سحر نہ ہو۔ دین رسول اصیل میں زہرا کی دین ہے، دین رسول اصیل میں زہرا کی دین ہے، مر جائے دینیات جو ان کا پسر نہ ہو، مر جائیں دینیات جو ان کا پسر نہ ہو۔ گنجینہ امانت زہرا ہے میری آنکھ، گنجینہ امانت زہرا ہے میری آنکھ، یہ وہ صدف نہیں ہے کہ جس میں گوہر نہ ہو، یہ مدحت بطول ہے، لازم ہے احتیاط، یہ مدحت بطول ہے، لازم ہے احتیاط، نایاب ایک حرف ادھر سے ادھر نہ ہو، نایاب ایک حرف ادھر سے ادھر نہ ہو، اولاد فاطمہ کا وسیلہ اگر نہ ہو، جزاک اللہ بیٹا، بہت خوب، جزاک اللہ۔ میں اسی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ ارج سے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں، اور بس یہ خیال رکھیں کہ صرف ہمارے یہاں صرف 20 منٹ ہے، پھر مولانا کو زحمت دی جائے گی۔ شکریہ۔ محمد والی محمد صلوات۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو جشن ولایت امام حسن عسکری علیہ السلام مبارک ہو۔ شاعر علی حیدر انکل نے مجھے یہ 4 مصرعے بھی دیے ہیں، تو بس اگر آپ سب کی اجازت ہو پیش کروں۔ بر محمد والی محمد صلوات۔
کہ جب کبھی دین محمد پر کوئی آئی ہے آنچ، جب کبھی دین محمد پر کوئی آئی ہے آنچ، ٹکڑے ٹکڑے دل ہوا لیکن نظر آئے نہ کانچ، ٹکڑے ٹکڑے دل ہوا لیکن نظر آئے نہ کانچ، دے کے سینچا دے کو اولاد ابو طالب نے خون، دے کے سینچا دی کو اولاد ابو طالب نے خون، کر گئے اسلام کامل مل کے یہ انوار پانچ، پر محمد والے محمد صلوات۔ امام حسن عیسوی کی ولادت کے حوالے سے 4 مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کا فضل و کرم عام ہے سبھی کے لیے، خدا کا فضل و کرم عام ہے سبھی کے لیے، عطائے خاص مگر ہے کسی کے لیے، یہ سارا فیض حسن عسکری کے لال کا ہے، یہ سارا فیض حسن عسکری کے لال کا ہے، خدا کا گھر جو سلامت ہے بندگی کے لیے، خدا کا گھر جو سلامت ہے بندگی کے لیے، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ خسروی کے لیے ہیں نہ سری کے لیے، نہ خسروی کے لیے ہیں نہ سری کے لیے، نہ خسروی کے لیے ہیں نہ سری کے لیے، زبان وقف ہے بس مدح عسکری کے لیے، زبان وقف ہے بس مدح عسکری کے لیے، اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکات، اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکات، ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے، ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے، گرایا پھر کا روزہ جنہوں نے مولا، گرایا پھر کا روزہ جنہوں نے مولا، شکار پہ لا بنیں گے وہ آخری کے لیے، شکار پہ لا بنیں گے وہ آخری کے لیے،
شکار پہ گئے لا بنیں گے وہ آخری کے لیے امام پھر سے بلائیں مجھے بھی سامرا امام پھر سے بلائیں مجھے بھی سامرا ترس رہی ہے جبھی کب سے بندگی کے لیے ترس رہی ہے جبھی کب سے بندگی کے لیے. یہ شعر پیش کر رہا ہوں آخر میں. میرے امام کا غم سر وہ کیسے لاتے بھلا میرے امام کا غم سر وہ کیسے لاتے بھلا ملانا کو یہ بھی قمبر کی غم سری کے لیے ملانا کو یہ بھی قمبر کی غم سری کے لیے. محمد والے محمد صلوات. یہ بولے دار پہ میسوں میں کیسے رک جاؤں یہ بولے دار پہ میسوں میں کیسے رک جاؤں زبان دی ہے مجھے جب علی علی کے لیے یا علی زبان دی ہے مجھے جب علی علی کے لیے علی کو دیکھ کے بالی میں پکاروں گا علی کو دیکھ کے بالی میں پکاروں گا اے میری ماں ٹھہر جا تو دو گھڑی کے لیے اے میری ماں ٹھہر جا تو دو گھڑی کے لیے مجھے ہے فخر کہ میں کہ دے کا نوکر ہوں مجھے ہے فخر کہ میں کہ دے کا نوکر ہوں فرشتے خود جگاتے ہیں نوکری کے لیے فرشتے خود جگاتے ہیں نوکری کے لیے نہ خسروی کے لیے ہیں نہ سری کے لیے. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ رج. گزارش کرتا ہوں کہ میسم جعفری سے کیا اپنا کلام پیش کریں ایک بہترین سلوات سے خیر مقدم کیجیے.
السلام علیکم. آپ سب کو جشن ولادت امام حسن عسکری بہت مبارک ہو. منقبت کے شروع کرنے سے پہلے ایک قطعہ پیش کرتا ہوں امام حسن عسکری کی شان میں. ایک صلوات. کون و مقام دھوم جو اب رہبری کی ہے, کون و مقام دھوم جو اب رہبری کی ہے, دونوں جہاں میں بات یہی زندگی کی ہے. آیا ہے کائنات میں پھر 11واں علی, آیا ہے کائنات میں پھر 11واں علی, احمد جہاں میں آج حسن عسکری کی ہے. صلوات. ہے جس کو محبت بخدا سبت نبی سے, ہے جس کو محبت بخدا سبت نبی سے, بے شک ہے پیغمبر کو محبت بھی اسی سے. ہے جس کو محبت پا خدا سبت نبی سے, بے شک ہے پیغمبر کو محبت بھی اسی سے. ہم اہل ازاں خلد کی لالچ نہیں کرتے, ہم اہل ازاں خلد کی لالچ نہیں کرتے. یہ روضہ شبیر بھی کیا کم ہے کسی سے, یہ روضہ شبیر بھی کیا کم ہے کسی سے. ہاتھوں میں لیے حضرت عباس کا پرچم, ہاتھوں میں لیے حضرت عباس کا پرچم, بے خوف گزر جائیں گے دشمن کی گلی سے, بے خوف گزر جائیں گے دشمن کی گلی سے. میسم کی زباں کاٹنے والوں ذرا سوچو, میسم کی زباں کاٹنے والوں ذرا سوچو, پانی بھی کٹا ہے کبھی خنجر سے چھری سے, پانی بھی کٹا ہے کبھی خنجر سے چھری سے. ہم ناد علی پڑھ کے جو نکلے ہیں سفر پر, ہم ناد علی پڑھ کے جو نکلے ہیں سفر پر, سب مشکلیں رد ہوتی رہی ناد علی سے, سب مشکلیں رد ہوتی رہی ناد علی سے. ہنسنے کا کرینہ بھی اسے اب نہیں آتا, ہنسنے کا کرینہ بھی اسے اب نہیں آتا, باطل کی ہنسی چھن گئی اصغر کی ہنسی سے, باطل کی ہنسی چھن گئی اصغر کی ہنسی سے. سب کچھ در شبیر سے مل جاتا ہے ہمیں, سب کچھ در شبیر سے مل جاتا ہے ہمیں. اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا, اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا مانگوں کسی سے, اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا مانگوں کسی سے. ہے جس کو محبت پا خدا
سبت نبی سے بے شک ہے پیمبر کو محبت بھی اسی سے. جزاک اللہ, بہت خوب. حضرات آپ لوگ نے جناب اون نقوی صاحب کا تو نام سنا ہوگا, جو دانش صاحب کہے جاتے ہیں. ہاں, ہمیشہ دیر سے آتے ہیں. جو بھی شکایتیں آپ آج بالکل کھلے سے کر دیجئے, کیونکہ ان کے والد موجود ہیں یہاں پہ, جو شاعر بھی ہیں, اور ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ وہ پاکستان سے تشریف لائیں. ڈاکٹر جمال نقوی, ان سے ادباً گزارش ہے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. ایک بہترین صلوات سے خیر مقدم کیجئے. سامعین اکرام, پہلے تو آپ تمام خواتین و حضرات کو جشن امام حسن عسکری مبارک ہو. یہ چار مصرے پہلے دیکھیے, ہم کے 4 مصرے ہیں. اس نے بخشا ہے تو یہ سارا ہنر اس کا ہے. اس نے بخشا ہے تو یہ سارا ہنر اس کا ہے. لفظ میرے ہیں مگر جذب و اثر اس کا ہے. لفظ میرے ہیں مگر جذب و اثر اس کا ہے. اور جس جگہ جا کے جب سبھی سر کو جھکاتے ہیں جمال, جس جگہ جا کے سبھی سر کو جھکاتے ہیں جمال, خیر و برکت کا سبب جو ہے وہ در اس کا ہے. خیر و برکت کا سبب جو ہے وہ در اس کا ہے. بہت شکریہ. نعت کے چند شعر دیکھیے کہ نشہ عشق محمد سے زیادہ کیا ہے. نشہ عشق محمد سے زیادہ کیا ہے. لذت میں طلب ساغر و بادہ کیا ہے. نشہ عشق محمد سے زیادہ کیا ہے. لذت میں طلب ساغر و بادہ کیا ہے. اور ان کے در تک میری سوچوں کو رسائی مل جائے. ان کے در تک میری سوچوں کو رسائی مل جائے. اس سے بڑھ کر میرے افکار کا جادہ کیا ہے. بہت شکریہ. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں 4 شعر کہ بجز علی کے کوئی بوتراب کیا ہوگا. یا علی, بجز علی کے کوئی بوتراب کیا ہوگا. یہ لاجواب ہیں, ان کا جواب کیا ہوگا. یہ لاجواب ہے, ان کا جواب کیا ہوگا. اور زمانے بھر کی جبیں کو جھکا لیا در پر. زمانے بھر کی جبیں کو جھکا لیا در پر. اب اس سے بڑھ کے کوئی انقلاب کیا ہوگا. بجز علی کے کوئی بوتراب کیا ہوگا. یہ لاجواب ہیں, ان کا جواب کیا ہوگا. اور زمانے بھر کی جبیں کو جھکا لیا در پر. اب اس سے بڑھ کے کوئی انقلاب کیا ہوگا. منقبت کے چند شعر دیکھیے. عطائے رب ہے کہ ہے نام سیدی کے ساتھ. عطائے رب ہے کہ ہے نام سیدی کے ساتھ. اور ہم ہیں غلامان حیدری کے ساتھ. ہم ہیں
غلامان حیدری کے ساتھ نہ کیوں میں حمد خدا نہ تو منقبت لکھوں نہ کیوں میں حمد خدا نہ تو منقبت لکھوں کہ جب ہے ربط میرا بھی سخنوری کے ساتھ کہ جب ہے ربط میرا بھی سخنوری کے ساتھ محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن محمد آل محمد محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن مدد یہ کرتے ہیں ہم سب کی رہبری کے ساتھ مدد یہ کرتے ہیں اور خدا کے نور کا حصہ ہے پنجتن سارے خدا کے نور کا حصہ ہے پنجتن سارے اور اسی کے ساتھ خدا ہے جو ہے علی کے ساتھ خدا کے نور کا حصہ ہے پنجتن سارے اسی کے ساتھ خدا ہے جو ہے علی کے ساتھ اسی کے ساتھ شعر دیکھیے کہ پدر امام تو بیٹا امام آخر ہے پدر امام تو بیٹا امام آخر ہے یہ فخر صرف جڑا ہے تو عسکری کے ساتھ یہ فخر صرف پدر امام تو بیٹا امام آخر ہے یہ فخر صرف جڑا ہے تو عسکری کے ساتھ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم شعر دیکھیے کہ دعا یہ ہے کہ خدا عاقبت بخیر کرے دعا یہ ہے کہ خدا عاقبت بخیر کرے گزر رہی ہے جہاں میں تو بہتری کے ساتھ گزر رہی ہے مقطع دیکھیے کہ جمال نقوی امام نقی کے نسب سے ہے جمال نقوی امام نقی کے نسب سے ہے اور اسے ہے فخر کہ رشتہ ہے عسکری کے ساتھ اسے ہے جمال نقوی امام نقی کے نسب سے ہے اور اسے ہے فخر کہ رشتہ ہے عسکری کے ساتھ عطا رب ہے کہ ہے نام سیدی کے ساتھ اور ہمیں غلامان حیدری کے بہت شکریہ جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد بہت بہت شکریہ جزاک اللہ حضور
हस्ब दस्तूर अब गुजारिश है कि संडे स्कूल के बच्चों की स्पीच के लिए रियल क्विक गुजारिश है मूसा नकवी से कि आएँ और अपनी स्पीच दें। मूसा नकवी एक बेहतरीन सलवात से खैर मकदम कीजिए। Assalamu alaikum and Eid Mubarak. The 11th star of Imamat, Imam Hassan Askari alayhi salam, was born in Medina on 10th Rabiul Sani 232 Hijri, and he died in Samarra, Iraq on 8th Rabiul Awwal in 260 Hijri. He was 22 years old when his period of Imamat started, and it lasted for only 6 years before Mu'tamid Lanatullah killed the Imam. Today I would like to mention only 2 of many good characteristics of Imam Hassan Askari alayhi salam. First his characters, and second his knowledge. Even though his imamat was only for 6 years, he was mostly in house arrest or jailed by the mean Abbasid caliphs. Imam's wonderful characters and his merciful conduct towards the guards and visitors was a great way of spreading the word of Allah. Also, Imam worked hard to be able to compile 2 important books. One is Tafsir Quran, and second book is Fiqh Rules and Regulations. Many students of Imam benefited from his knowledge and later became scholars in their fields. 11th Imam's only son is Imam Muhammad Mahdi alayhi salam, who is in occultation. Imam Hassan Askari alayhi salam prepared the Muslims for 12th Imam's occultation period during his lifetime. He showed us the ways to consult Marajas and Alims if we have any questions. I will now like to end with a saying of Imam Hassan Askari alayhi salam. Avoid telling lie, it is the key to the evil. Thank you. Salawat. MashaAllah beta. Very good, Jazakallah. Now I will request Hussain Razvi to please come and give a small speech. Salawat wa Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mubarak to our Imam Mahdi alayhi salam. Salam and Mubarak. Today is the Viladat of our 11th Imam, Imam Hassan Askari alayhi salam. He was known as Zaki, and his kunyat was Abu Muhammad. The title of our Imam is Askari, meaning soldier. Our 11th Imam was under house arrest for a large part of his life in Samarra, Iraq. The bad people of his time didn't want our 12th Imam, Imam Mahdi alayhi salam, to be born. In Zarat, our Imam Hassan Askari alayhi salam, we read, O guide from whom people receive guidance. Imam, even when he was in prison, kept in touch with his Shias through letters. In a letter to his special followers, our Mullah wrote, after praising Allah subhanahu wa ta'ala, be pious, forgive others' faults, and control your anger. Look after relatives and near ones. Fulfill the needs of people in need. Have clear understanding of our religion and get to know Quran. Be vigilant about prayers and always practice upon our orders and make our Shias practice upon them. Imam Hassan Askari alayhi salam advised his followers, saying, and highly recommended for Shias too, pray 51 rakat namaz during 24 hours, wajib 17 and 34 nafil. Be in Kaaba for Ziyarat of Imam alayhi salam, Imam Hussain alayhi salam, on the day of Arba'in. Wear a kika ring in the right hand. Put our head on the sand of Kaki Shifa when in sajda. Pronounce Bismillahir Rahmanir Rahim in a loud and clear voice.
while praying our salat. Our Imam gave us a wonderful detailed tafsir, which explains the verse of the Holy Quran. His spiritual knowledge was acknowledged even by his enemies. His generosity was unlimited. Our Imam said, Subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, He separated the Hujjah proof from the rest of His creations, and He has given the divine knowledge. Otherwise, there would have been no difference between us who are Allah's subhanahu wa ta'ala, Hujjah, and the rest of His creations. Let us pray that we practice the teachings of our Imam with Iman, and pray that Allah subhanahu wa ta'ala gives us the love of Wilayat Ali al-Islam. Can we read our Mawla's dua Fajr? जज़ाकल्लाह बेटा नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद नारे सलवात मोमिन व मोमिनात अस्सलाम अलैकुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सबको जश्न इमाम हसन अल अस्करी मुबारक। आपके सामने आपका खादिम हैदर जैदी हाजिर है। मौलाना साहब और ट्रस्टीज़ का शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और इस अजीम सेंटर में खिदमत करने का मौका दिया। खिदमत पहले भी करता था, मगर पहले आज़ादाना खिदमत थी और अब जिम्मेदाराना खिदमत है। माशाल्लाह सभी खिदमत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई, मगर इन सब में मुझे आप सबकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। जो कुछ नहीं कर सकता वो कम से कम इतना ज़रूर कर सकता है कि वक्त पे आ जाए। प्रोग्राम सारे इंशाल्लाह वक्त पे शुरू होंगे, वक्त पे ख़त्म होंगे। अब देखना है कि आप लोग कब से वक्त पे आना शुरू करते हैं। और इस साल के जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके नाम भी मैं बताता चलूँ। ये माइक किसी के हाथ में टिकता नहीं भाई। ये लगता है वो बोलते हैं जिसका होता है उसी से नाचता है। जनाब काशिफ साहब जो हैं मनकबत के कोऑर्डिनेटर हैं, तो जिन साहब को मनकबत पढ़नी हो वो प्लीज़ उनसे रब्ता करें। जनाब शहयार रिजवी, सोच सलाम मरसिया, जनाब अलमदार जैदी नौहा मातम और जनाब कमैल रिजवी, क्या कहना माशाल्लाह स्पेशल प्रोग्राम्स के वो हैं। और इसके साथ ही ये नाम एड्रेसिंग टू अवर बिलवड यूथ। यूथ, आर यू हियरिंग मी? यूथ, आर यू हियर? मुझे मालूम। If you cannot hear me, then I can hear you either, right? So please say a loud salawat. As Maulana Sahab already mentioned that this year is belong to youth, and you have already seen that we have changed the format. Normally what happens before, youth recited first, then the adult. When youth were reciting, nobody was here to encourage them. That's how we changed the format, adult first, then youth, so they can get the more encouragement. But what I want from youth in exchange, it's not free. I want youth to come and sit in the front all the time till the programs end. Are you agree with the agreement or no? I think they are not. Coordinator, please go out and send all the youth inside the hall. Nare Salawat.
So now what you will get is you will sit in the front, what you will get? Certainly you will get more knowledge and of course more sawab. The sawab you will get, there is no, no alternate or no other substitute for the sawab. And just one more thing, there is one social program. IC and Hadi School proudly present a free Linux system administration training program. This program starts from February 16th. If anybody wants to enroll in this program, please contact Brother Kuwail Rizvi and Brother Fazal Abbas, or you can also contact myself or Shahryar. ایک چیز پہ یاد دہانی آپ نے مفتی بھائی نے کرائی کہ جو لوگ کسی دوسرے شہر میں جا رہے ہیں، یہاں پہ اعمال کی بہت ساری رمضان اعمال کی کتابیں ہیں بہت، تو جو لوگ کسی دوسرے شہر میں جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مجھ سے یا موسی بھائی سے رابطہ کر لیں، اور کچھ کتابیں ایک باکس میں 40 بکس ہیں تو وہ اپنے ساتھ لے جائیں، آپ لے جائیں گے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس طرح سے ایک ثواب جاریہ آپ کو فری میں ملے گا. اب اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب مولانا سید محمود عابدی النجفی صاحب سے، محبوب مہندی عابدی النجفی صاحب سے کہ آئیں وہ رونق افروز ممبر ہو. نعرہ صلوات. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ نئے پروگرام ڈائریکٹر کا استقبال قوم نے اچھا کیا کہ وقت پر تشریف لائے سب اس بار. اٹس ویری گڈ. تو اسی طرح انشاءاللہ آپ حضرات وقت پر تشریف لاتے رہیں، اور یہ ایک اسٹینڈرڈ ٹائم ہے. 7:30 بجے نماز، 8 بجے جشن یا مجلس شروع، 9:30 بجے ہر چیز ختم. ہر چیز کا مطلب کھانا بھی نہیں ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ نہیں وہ ملے گا، کھانا اس کے بعد ہے. تو 9:30 بجے پروگرام ختم. اس کے بعد جو لوگ تبرک لے کے جانا چاہتے ہیں، کھا کے جانا چاہتے ہیں، وہ آپ کا ٹائم ہے. تو اس کا دھیان رکھیں، بہت اچھا ہے. تو نئے پروگرام ڈائریکٹر کے استقبال کے لیے ایک اچھی سی صلوات حضرات بھیج دیں. اور ماشاءاللہ اس محفل میں آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اس محفل کے جمال کے اضافے کے لیے جمال نقوی صاحب بھی تشریف فرما ہے یہاں. ابھی آپ نے ان سے سماعت فرمایا. اور نقوی صاحب کے والد گرامی، یہ بہت احترام سے ہم بول رہے ہیں، ورنہ کہنا چاہیے کہ یہ تو ان کے بھی باپ نکلے. ماشاءاللہ بہت خوب پڑھا. پروردگار انشاءاللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ طول عمر کرامت فرمائے، اور خدا کرے جو شکاگو میں آئے ہیں کوئی اور اچھی بھی خوشخبری ہم سب کو سنا دیں ساتھ میں. صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد.
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. صلوات. Okay, the format, as you just heard from our program director, Brother Haider Zaidi, may Allah bless him. This year is the year of the youth for IEC. Inshallah, I expect the youth to be more involved in IEC activities. They are active, mashallah, but I want them to be more part of all activities in this center. And for our adults, they should be the focus of their activities, because they are our future and they are our assets. And I appreciate them that they come and they sit and they listen in all languages. Urdu, English, always. I see them sitting in the majlis. And of course, as you come and sit, you will get the thawab for just sitting. When you hear something and you understand, of course you get more thawab. But if you don't understand and still you're sitting, again you have a different kind of thawab. Don't say, I don't understand. Okay, if you don't understand, what you do? Where do you go? What you do? How you spend this time? But you sit here in this spiritual environment where we believe, and this is our faith, that our imams, all ma'sumeen alayhimus salam, they attained such spiritual and these nurani gatherings. They come here. So you cannot say what I do if I don't understand. No, you will understand. This is one. The second thing, that if you try to understand, as I always emphasize on this, that when we speak in English, it doesn't mean that Urdu has no importance. No. Urdu is your language, and all our maraja emphasize on that you should learn Urdu, learn your own language, speak your language at home, and try to learn. And it's so easy to learn. And when you sit in majlis, in every majlis, if you just write down every majlis, every speech, every jashan, write down just 5 words, vocabulary words, new words for yourself. In 1 year, believe me, you will be a good Urdu speaker, not just a person who knows the language. You can come and stand up here and start speaking in 1 year, because it depends on the vocabulary, how much words you know. So you can do it if you want, and Allah subhanahu wa ta'ala and Ahlul Bayt alayhimus salam will help you. So the parents and the kids, and timing is important. We should start all the programs on time, as we do, alhamdulillah, but we emphasize on that more, and finish all the program on time. I just recited one ayah from Quran. This ayah is very famous ayah, and you are familiar with this. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Allah subhanahu wa ta'ala had sent down for you 2 things, Nur and Kitab. Nur means light, Kitab means book. So we know that Allah subhanahu wa ta'ala has sent book for us. This Quran that we read, this is the book of guidance from Allah subhanahu wa ta'ala for us and for the mankind. هُدًى لِلنَّاسِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. But this book, which is guidance for us, and it has been revealed from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah says
قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. I didn't send this book alone. I sent this book with something else, which is called Nur. And I didn't send Nur after Kitab. I sent Nur before Kitab. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ. Nur has come to you. وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Then book also has come with it. So Nur is first, then the book, and it makes sense. Why? Because Allah is Adil, Allah is just. Allah wants us to read the book. If I give you book and turn all the lights off and give you a book and say, read this book, you will say, I cannot read, and then I punish you for that. For example, my son, I say, Sayyid Muhammad, you have to read this book. He said, where is the light? No, without light. Read this book without light, otherwise I am going to be mad at you. So I will be really mad if I do this. Why? Because it doesn't make any sense. It's not fair that I give you book in darkness and ask you to read it and emphasize that you should read this book. So it is my responsibility when I'm ordering you to read a book that I should provide the environment where you should read the book. I should provide the light in which you can read the book. So Allah subhanahu wa ta'ala said, yes, that's why I'm doing this. Read the book. But before I say read the book, I'm sending the light so that you can read the book in this light. In this light. Which is now think about the people. If you see in the history somebody saying the book is enough, it means he is the lover of darkness. He doesn't like light. He says book is enough. I don't want light. No light. Just book. You need just book. First of all, you are the person who like darkness. Darkness. Allah subhanahu wa ta'ala says that I have sent this book. Why? يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. So that I can take people out from darkness, bring them to light. But people who don't like light, they will remain in the darkness forever. So if you want to get out of the darkness, you have to come to the light. And light is what? قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ. Allah subhanahu wa ta'ala sent the nur down for you. What is this nur? You might say, is this one? No. The nur, Allah said, I sent this nur. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ. Nur came from Allah subhanahu wa ta'ala. So which nur is this? So it is before book, before Quran. Nurun wa kitab, not kitabun wa nur. No, nurun wa kitab. Light and book. It means light is before this book. And book is from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah's kalam, Allah's word. And it is in Lawh Mahfuz for a long time. Nobody knows where first this book was revealed in Lawh Mahfuz, before it was revealed on the earth. So it was there already, this book. But there is something which is even before this book. What is it? Now when you ask the Prophet, he will say, أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala has created the first what he created was Nur Muhammad wa Ali Muhammad alayhi wasallam. Allah has created the nur, the light of Muhammad wa Ali Muhammad alayhi wasallam before anything in this world. And when you say, okay, the light is singular. Light is singular. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ. It didn't say قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ أَنْوَارٌ. No, nurun, not anwar. Singular. One nur. What is this one nur? Look, the reason why Allah used singular, I want all the youth should pay attention, okay? I'm reading for them. Salawat.
Okay, let me repeat the request of Brother Haider Zaidi. All the youth come and sit here in front of me. I have 11 more minutes. And also I have to speak a little bit in Urdu also. So let me finish this point. Let me finish this point in English. Good, thank you. One more thing, let me tell you one thing. When I speak in English, I'm going to keep the format, Urdu format. In English, usually what happens, the English speakers, they go in details of the things. In Urdu, when you hear wah, 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 what is this? Actually, the Urdu speaker, he doesn't go in details. He just give indications, just points, and relates one point to a very far other point and make a third point. Okay? So this is how it is a very logical and rational way of speaking. This is very unique because I also speak in Arabic, alhamdulillah. I speak in Persian, Farsi. I speak in English, I speak in Urdu, but I know that Urdu style is very unique style. So you will enjoy if you be used to it. And I'm going to keep it in English. If you don't pay attention, you will lose the point. For example, now I said, if somebody says the book is enough, the adults, everybody says subhanallah, subhanallah. But what was this? So actually I gave a little, very slight and very subtle kind of point to a very important event in the history that took place. So when we relate these events from here to that, this is the logical style and the way we deliver the speeches in Urdu. I will keep it in English. If you don't understand what Maulana said, if somebody says kitab is enough, who said kitab is enough? Go and ask your parents while you're going back, home, driving back home. Discuss with your parents, and inshallah you will enjoy more. So here is why Allah did not use Nur plural. Nur is one. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُور. Nur came and book came. Book is also one and Nur is also one. What we say that Nur, what is Nur? So Nur is the guidance, real guidance. And the Nur is he that when the Prophet said, Allah created me first. Allah created my Nur first. So Rasulullah is the Nur. So why he used singular? Because in Ayatul Kursi, all the kids know Ayatul Kursi. Allah says, يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Allah brings people out, get them out from darkness to light. But when he used darkness, actually in Arabic he used plural. Zulma means darkness. Zulumat, darknesses. More than one. I don't know how you use this as a plural. Right? But it is Arabic. Arabic is more comprehensive. So more than one darkness is called zulumat. Allah used as a plural. So darkness, more than one. Light is only one. Why? Because truth is always one and lie can be more than one. So Allah subhanahu wa ta'ala, when he speaks about Nur, Ahlul Bayt are Nur. Enemies of Ahlul Bayt are darkness. That's why their path is more than one. Although their Imam sometimes is one. Even if their Imam is one, their path is more than one. But we, our Imam are 12, but path is one. You understand what? That's why our enemies are zulumat and Imams are nur.
light. That's why Allah said, I send Noor with book. And the Prophet said, now he is explaining this ayat. How Allah subhanahu wa ta'ala said Noor, what is this Noor? So, let's see how he sent this Noor. So first, nobody knows how he sent this Noor. But people know how he sent this book. How he sent this book? On you? Did he reveal the book on somebody of those Ummah people? No. He revealed on Rasulullah. So he gave us the book through Rasulullah. So medium is who? Rasulullah. Allah says, I gave you book. Ya Allah, how you gave us book? Through Rasulullah. Then he said, not just book, I gave you light also. Where is the light? How you gave us light? So how you got this book? Through Rasulullah. And the light also you will get it through Rasulullah. So let's see, Ya Rasulullah, you got two things from Allah subhanahu wa ta'ala. What are those two things? He says, Inni tarikun fikum uthaqalain. I'm leaving you, among you two valuable things. Kitab Allah. This is, everybody knows what is Kitab Allah. But what is Noor? Itrati. Ahl Bayti. My Ahl Bayt are this Noor. So the Prophet left two things. In this majlis, in these jashan, in these nights, if you don't take some more love of Ahlul Bayt when you go back, really you lost your time. Your time is lost, wasting. This is true. But when you come here, you're here to sha'ir, these poets, these mashallah little good Sunday school speakers, in English, in Urdu, all mix, and listen to ulama from this mimbar, and you get closer to Ahlul Bayt alayhi salam. When you get closer to Ahlul Bayt, originally you are getting closer to light. When you get closer to light, you feel light in your heart, in your mind, the light of love of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. So look, now this is the last point I'm making in this, English, and then I will have only 2 minutes in Urdu. The point is that when Allah subhanahu wa ta'ala said, I am sending two things, and Rasul said, I am leaving two things. So both are equal. When leaving two things, should only one thing remain until the day of judgment? No. The book is there? Yes. Then the Noor also should be there with the book. Where is the Noor? In the time of Imam Ali was Noor with Quran. Imam Hassan was Noor with Quran. Imam Hussein was Noor with Quran. All Imam Noor with Quran. And Imam Hassan Askari alayhi salam is the Noor and light with Quran. If somebody speaks about Quran without Imam Hassan Askari, he cannot read Quran. It's just like he is trying to read the book in the darkness. तो अहल बैत अलैहिस्सलाम के बगैर मेरे दोस्तों मुमकिन ही नहीं है। ये एक मिथ है, ये एक तरह का खाम ख्याली है कि कोई ये तसव्वुर कर ले कि मैं दीनदार हो जाऊंगा बगैर रोशनी के। दीनदारी नाम ही रोशनी का है। खुदा जिस रोशनी की तरफ लाता है उस रोशनी का नाम अहले बैत है। जिस तारीकी से निकालता है वो तारीकी असल में बुग़्ज़ अहले बैत है। तो अगर इंसान किसी मौके पर भी अपना वक्त, जब भी कहीं जाए, अपना वक्त उसने सर्फ किया कुछ हासिल करने के लिए, अगर उस हासिल करने में उसने अपने दिल में अहले बैत से मोहब्बत में इजाफा महसूस नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि उसने अभी उस तारीकी से छुटकारा नहीं पाया। और जितना आप इश्क और मोहब्बत अहले बैत, यही वजह है कि 11वें इमाम ने, चूंकि आखिरी लम्हे थे उनके पास, आखिरी वक्त था, सिर्फ 6 साल का, अभी आपने बच्चे से सुना, 6 साल का इमामत का जमाना है उनका। इमामत जाहिरी यानी जिम्मेदारी का जमाना। इमाम तो इमाम होता है बचपन से, लेकिन उनकी जिम्मेदारी
کا زمانہ 6 سال کا تھا. اس 6 سال میں امام کو تیار کرنا ہے پوری قوم کو قیامت تک کے لیے, غیبت کے لیے. غیبت کا وہ زمانہ کب آنے والا ہے خدا ہی جانے. جیسے قیامت خدا کو معلوم ہے ایسے ہی غیبت خدا کو معلوم ہے. اس وقت تک کے لیے تیار کرنا ہے. اس میں امام نے جس انداز سے تیار کیا, حب اہل بیت, عزاداری, مرجعیت, لیڈرشپ, علماء سے آپ کو جوڑنا, علم سے, ایمان سے, اس کے اور پھر ان کے جو احادیث ہیں آخری زمانے میں, جبکہ آپ کے اوپر اتنی پابندیاں تھیں اس کے باوجود قوم کی رہنمائی امام نے اس انداز سے فرمائی کہ امام کے ظہور تک قوم گمراہ نہ ہو سکے. لہٰذا بہت سے امام کے اقوال ہیں, اور ان میں ایک قول جو بہت آپ سنتے ہیں مراجع کی کے تعلق سے, تقلید کے تعلق سے, اس میں جملہ فرمایا تھا کہ صرف اس کی تقلید آپ کر سکتے ہیں. کون؟ جو صفات بیان کی ان میں سے ایک صفت یہ تھی مطیعا لامر مولا, جو اپنے مولا کیا اطاعت گزار ہو. کوئی بھی اور لفظ استعمال کر سکتے تھے, لیکن بتانا یہ ہے کہ اگر مرجعیت کی شرط یہ ہے کہ مولا کا ماننے والا ہو, یعنی اگر مرجع مولا ہی نہیں ہے تو مولا کو اس کی مرجعیت قبول نہیں ہے. تو جب مرجع کا مولائی ہونا اتنا لازم ہے, تو اگر مقلد مولائی نہیں ہے تو مولا اس کی تقلید کو کیسے قبول کر سکتے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار انشاءاللہ آپ کے ایمان میں اور آپ کے تقوی میں اضافہ فرمائے, ہمارے بچوں میں قیامت تک ہماری نسلوں میں عشق و محبت اور اطاعت اہل بیت کا سلسلہ قائم و باقی رہے. پروردگار اس ادارے کی توسیع کے لیے جو کوششیں چل رہی ہیں اس میں کامیابی کامرانی کرامت فرما. جو مومنین بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, ان کی بیماری پریشانی کو دور کر دے. اس محفل میں جو لوگ بھی جو بھی حاجتیں رکھتے ہیں, جائز حاجات, خداوندہ امام کی آج ولادت کی شب ہے, بہت بڑی شب ہے, ان کی حاجتوں کو قبول فرما, ان کی دعاؤں کو قبول فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں, ان کو امن امان اور سکون کرامت فرما. اور طلب کے ہم مسلسل دعا کر رہے ہیں, یا اللہ ہماری زندگی میں اپنے آخرت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے عون و انصار میں ہم سب کو داخل و شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.